ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ کی توفیق سے آئندہ جمعہ ہم ماہ رمضان میں ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے مہمان اور انعام رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ بے پناہ فضائل کو، مرتبہ کو اور مقام کو اپنے اندر سموئے ہوئے یہ مہینہ تلاوت کا، عبادت کا، صدقہ و خیرات کا، قیام اللیل کا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور مساوات، غمخواری کا، ان سارے اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ جس قدر نیکی، اجر، ثواب اللہ کے ہاں پانے کے لیے یہ مہینہ شاندار موقع اور موسم ہے، پورے سال میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری بھی اس ماہ مبارک میں باقی سارے سال کے 11 مہینوں کی نسبت اور طرح کی ہوتی تھی۔ اس مہینے سے کما حقہ مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ماہ شعبان کے روزے رکھیں۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے بھی روزے رکھتے تھے، شعبان کے بھی روزے رکھ کے، رمضان کے بھی روزے رکھ کے، 2 مہینوں کے لگاتار بھی آپ روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ اور پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے ذمے گزشتہ رمضان کے کچھ روزے ہوتے تھے، آئندہ رمضان آنے والا ہوتا تھا، ماہ شعبان آ جاتا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت گزاری کی وجہ سے میں رمضان کے روزوں کی قضائی صرف اس ماہ میں وہ ادا کر سکتی تھی، باقی پورے سال میں میرے پاس موقع نہیں ہوتا تھا۔ وہ عورتیں، وہ مرد جن کے ذمہ گزشتہ رمضان کے روزے ہیں، ان کو ماہ شعبان میں روزوں کی قضا وہ مکمل کرنی چاہیے تاکہ گزشتہ رمضان کا مہینہ ان کا وہ پورا ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پابندی لگائی ہے کہ رمضان سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے بندہ روزہ رکھنا شروع کر دے، جس کو استقبال رمضان کے روزوں سے بعض لوگوں نے موسوم کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا یتقدمن فی صوم بیوم رمضان او یومین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رمضان سے 1 دن پہلے، رمضان سے 2 دن پہلے کوئی بندہ بھی روزہ نہ رکھے۔ یہ اس بندے کے لیے جس نے پورے 27 یا 28 دن روزے رکھے ہی نہیں ہیں اور وہ رمضان سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے روزے رکھنا شروع کر دے۔ ابھی ایک بندہ وہ ہے جس کی ترتیب ہی یہ ہے اس نے سارے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، یا وہ بندہ ایسا ہے کہ جس نے سوموار کا روزہ رکھنا معمول بنایا، جمعرات کا روزہ رکھنا معمول بنایا، اب وہ جمعرات، وہ سوموار رمضان سے 1 دن پہلے آ جائے، 2 دن پہلے آ جائے، روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کی سحری کی، افطاری کی عادت بن جاتی ہے۔ ماہ رمضان کے داخل ہونے میں جو بندے کو وقتی طور پر پریشانی ہوتی ہے، بندے کو جاگ ہی نہیں آتی، وہ کھانا کھا لیتا ہے، وہ جسم اس کے مطابق ہوتا ہی نہیں ہے، بیمار ہو جاتا ہے، افطاری کے وقت اپنے کاروبار میں مصروف ہے، وہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ اگر بندہ اس میں روزہ رکھنا شروع کر دے تو وہ سحری کی، افطاری کی عادت بھی بن جاتی ہے، اور ماہ رمضان میں جسم کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ پہلے سے ہی اسی روٹین پر، معمول پر، عادت پر آ چکا ہوتا ہے۔ دوسرا کرنے والا کام یہ ہے
کہ ہم اپنی نمازوں کی روٹین کا جائزہ لیں. میری نمازیں مکمل ہیں, جماعت کے ساتھ ہیں, وقت مقررہ پر ہیں, مسجد میں پڑھ رہا ہوں. جہاں جتنی کوتاہی موجود ہے یہ پورے سال میں کوئی معافی نہیں ہے, لیکن اگر کوتاہی پائی جاتی ہے, اگر اس میں سستی واقع ہو رہی ہے, آپ کی روٹین سستی اور غفلت والی بنی ہوئی ہے, آپ اسی مہینے میں, ان دنوں میں اس روٹین کو بدل لیں, اس کا جائزہ لے لیں, اللہ سے وعدہ کر لیں, اپنے اوپر جبر اور مشقت کر کے اپنے نمازوں کی وہی ترتیب لے آئیں جو اللہ کو مطلوب ہے, جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے ذمہ لگائی ہے. اور پھر جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق ہمارے پاس بڑا سنہری موقع, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان. جو بندہ 40 دن تک پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولی میں پا کے, تکبیر اولی میں پہنچ کے ادا کرتا ہے, 40 دن تک کوئی سستی نہیں ہے, کوئی ناغہ نہیں ہے, کوئی ایک نماز میں وہ بندہ پیچھے نہیں رہا, لیٹ نہیں ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے 2 براتیں لکھ دیتا ہے, براۃ من النار و براۃ من النفاق. ایک بندہ, ایک برات ہے جہنم سے, آگ سے, یہ بندہ آگ سے پاک ہے, آگ سے صاف ہے, اللہ نے اس کو آگ سے محفوظ کر دیا ہے. وبراۃ من النفاق, اور دوسری برات کیا ہے, نفاق سے, کہ اس کے دل میں نفاق کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے. آپ ابھی سے اسی روٹین کو شروع کر دیں. رمضان کا سارا مہینہ بڑا ہی شاندار موسم آپ کو اللہ تعالیٰ اگر عطا کر دے تو آپ اس میں اس وسیع اجر کو اور اس وسیع انعام کو اللہ سے حاصل کر سکتے ہیں. نماز وتر میں آپ کی سستی ہے, آپ اس کو ابھی سے وہ کنٹینیو کریں. میں نے 3 وتر پڑھنے ہیں, میں نے 5 پڑھنے ہیں, میں نے 7 پڑھنے ہیں, جتنی اللہ طاقت دے ابھی سے اپنی روٹین بنانا شروع کر دیں. آپ نماز اشراق میں کوتاہی کر رہے ہیں, نماز اشراق کی ابھی سے عادت بنائیں. یہ نمازوں میں جتنی سستی ہے, نماز میں آپ آتے ہیں وقت مقرر پر, سنتیں گھر میں بھی ادا نہیں کرتے, آپ مسجد میں بھی پہنچ کے نہیں پڑھ پاتے, نماز کے بعد بھی فوراً نکل جاتے ہیں, سنتوں میں کوتاہی ہو رہی ہے. آپ وہ سنتیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے, آپ نے ان پر مواظبت کی ہے, آپ نے ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے, آپ ان کی عادت بنا لیں. تیسرے نمبر پر کرنے والا کام, اپنی عملی کوتاہیوں کا جائزہ لیں. آپ نے اپنے دن کا جائزہ لینا ہے کہ میں کتنی تلاوت کر رہا ہوں, قرآن مجید کا ترجمہ کتنا میں روزانہ پڑھ رہا ہوں, میرے اندر اخلاق سے گری ہوئی کتنی حرکتیں ہیں, میری زبان وہ کیسے لفظ ادا کرتی ہے, میرے رویے سے, میرے ہاتھ سے کسی دوسرے بندے کو تکلیف تو نہیں پہنچتی, میں اپنے کاروبار میں, لین دین میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا, میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتا, میں کسی کے ساتھ خیانت تو نہیں کرتا. میرے محترم بھائیوں, یہ عادتیں ابھی سے آپ ان کو درست کرنا شروع کر دیں, آپ ان کے اوپر سوچنا شروع کر دیں, آپ ان کا جائزہ لیں, آپ ترتیب بنائیں کہ میں نے ان عادتوں سے صاف ہو کر ماہ رمضان میں داخل ہونا ہے. اللہ مجھے عطا کر دے, توفیق مانگنی ہے, دعا کرنی ہے, اور ساتھ یہ عملی کوتاہیاں ختم کرنی ہے. دلوں کو صاف کرنا ہے. آپ کے دل کے اندر کینے, آپ کے دل میں بغض ہے, دوسروں سے آپ حسد کھاتے ہیں, نفرت, تعصب, عداوت آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے. میرے محترم بھائیوں, اس دل کے ساتھ اگر آپ رمضان میں داخل ہوں گے, آپ کما حقہ رمضان سے مستفید نہیں ہو سکتے. ایک لالٹین ہے, اس کا شیشہ جتنا صاف ہوگا اس کی روشنی اتنی زیادہ ہے, اس کی روشنی اتنی دور دور تک جائے گی, اس کی روشنی کی چمک زیادہ ہوگی. آپ کا دل بھی اگر صاف ہے, اس میں ایمان کی روشنی بڑھے گی, وہ ایمان کی روشنی سے چمکے گا. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ غلیظ بیماریاں موجود ہیں,
آج کے اس موجودہ دور میں سیاسی انتشار یہ ہمارے دلوں میں ان بیماریوں کو بڑھاوا دے رہا ہے. ہمارے دلوں کی یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں. ہم نفرتوں کو ختم نہیں کر پا رہے. تعصب ہمارے اندر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. ہم انتہائی ان بیماریوں میں وہ آگے بڑھنے والے لوگ بنتے جا رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوتے ہیں اور 36 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ ان کی وفات پر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا ہے. 70,000 فرشتوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور اللہ کا عرش وہ جھوم اٹھا ہے. اللہ نے یہ مقام دیا ہے. دنیا کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے. ان کے نامہ اعمال میں کیا تھا؟ کتنی انہوں نے نیکیاں کی ہیں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، ایک بندے نے جا کے دیکھا، ان کو پوچھا، ان کے معمولات چیک کیے، ان کے شب و روز کا مشاہدہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جنت کی بشارت پانے والے، ان کی زندگی میں خلاف معمول کوئی چیز نوٹ نہیں کی گئی. جب اس آدمی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک ایسی چیز ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے. میں اپنے دل کو روزانہ صاف رکھتا ہوں ہر مسلمان کے ساتھ بغض سے، ہر مسلمان کے ساتھ تعصب سے. وَلَا أَحْسُدُ عَلَى شَيْءٍ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. جس بھی بندے کو اللہ نے کوئی چیز بھی عطا کر دی ہے، میں اس میں کسی طرح کا کچھ بھی حسد نہیں کرتا. یہ میرے دل کے اندر میرے دل کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت پانے والے 6 سال کی زندگی میں یہ اتنا بڑا مقام پانے والے، اگر وہ اپنے دل کا معاملہ یہ رکھتے ہیں تو ہم رمضان مسلسل پاتے رہے 30 سال 40 سال 50 سال. میرے دل کا معاملہ وہ بہتر کیوں نہیں ہوتا؟ میرا ایمان مضبوط کیوں نہیں ہوتا؟ میرے دل کے اندر ایمان راسخ کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے یہ جائزہ لینا ہے. جب تک یہ عملی کوتاہیاں ہم ختم نہیں کرتے، ہمیں اس ماہ مبارک کا رمضان کا کما حقہ فائدہ نہیں ہوگا. اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مجلس کیجئے، میٹنگ کیجئے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ہدف مقرر کیجئے، رمضان کی روٹین بنائیے، اپنے بچوں کے ذمہ کام لگائیے. آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے آپ پر لگائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو. وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں، جس کا ایندھن پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. اس کے اوپر بڑے مضبوط فرشتے ہیں، بڑے سخت دل فرشتے ہیں، اور ان کا مقابلہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا. وہ اللہ کی نافرمانی کسی طرح کی نہیں کرتے. اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی، ڈیوٹی ہے آپ کی. تو یہ ماہ مبارک بہترین مہینہ ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا. تو اللہ آپ کو عطا کر دے، آپ نے اپنے بچوں کے ذمے کام لگانے جس سے ان کا رمضان کا مہینہ صحیح گزر سکے. وہ تلاوت بھی کر سکیں، وہ ترجمہ بھی پڑھیں، وہ نمازیں بھی پابندی سے ادا کریں. آپ کے گھر کے اندر تلاوت وہ چلتے ہوئے آواز آئے، آپ کے گھر میں برکتیں آئیں، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہو، آپ کو گھر کے اندر فرق محسوس ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ
میرے گھر کے اندر چینج لے کے آیا ہے، اس میں تبدیلی آئی ہے۔ الا ان کلکم راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دنیا کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، سہولیات کے بارے میں، ان کی ایجوکیشن تعلیم کے بارے میں مجھے بڑی فکر ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، مشورے لیتا ہوں، لوگوں سے رائے لیتا ہوں اور جہاں تک ہو سکے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ان کی آخرت کی بھی فکر کریں۔ کرنے والا پانچواں بڑا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کا مالی طور پر بجٹ ترتیب دیں، جس میں فضول خرچی نہ ہو، جس میں مالی طور پر پریشانی نہ ہو۔ آپ کے جتنے مسائل ہیں آپ اس کے اندر رہ کے اپنے گھر کا سارا شیڈول ترتیب دے لیں، تاکہ آپ کے ذہن کے اوپر بوجھ نہ ہو کہ میں نے یہ چیز کہاں سے لینی ہے، میں نے وہ کہاں سے کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو پہلے سے سمجھائیں کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ سموسوں کا پکوڑوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ اپنے پیٹ کو پہلے سے دگنا کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ بھوک کے احساس کا مہینہ ہے، یہ بھوکے رہنے کا، پیاسے رہنے کا مہینہ ہے، اس میں دوسروں کے احساس کرنے کا، ان کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے۔ آپ اس میں ان کو یہ پہلے سے ان کے ذہنوں میں راسخ کریں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں اتنے مسائل ہیں، ان مسائل کے اندر رہ کے یہ کام کرنے۔ جب آپ کے وہ ذمے یہ چیزیں اللہ نے لگائی ہیں تو آپ کی وسائل وہ 50,000 کے خرچہ آپ نے 1 لاکھ کا وہ کر لیا، آپ انتہائی پریشان اس مہینے میں رہیں گے اور آپ کی عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی جب آپ کو ہر دم فکر یہ ہوگی کہ میں نے کھانا کہاں سے پورا کرنا ہے، میں نے کپڑے کہاں سے پورے کرنے ہیں، میں نے یہ سہولتیں ان کی کہاں سے وہ ادا کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے بچنے کے لیے پہلے سے تیاری کر لیں تاکہ آپ کا یہ مہینہ کسی طرح بھی متاثر نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کی جس قدر آمدن ہے، آپ کے پاس جس قدر وسائل ہیں، آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے میں، راستے میں ضرور خرچ کریں۔ اس سے بڑھ کے بہترین وقت اور موسم آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ آپ کو اللہ نے جتنا دیا ہے، اللہ کو تعداد سے غرض ہی نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ دے رہے ہیں، 2 دے رہے ہیں، اللہ کو فگر سے غرض نہیں ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ اخلاص کو چاہتا ہے۔ آپ جس قدر اخلاص سے دیں گے، وہ آپ کا اخلاص سے دیا ہوا 1 روپیہ بھی کسی دوسرے بندے کے خرچ کیے ہوئے 1 لاکھ کے اس سے بھی زیادہ یہ ہو سکتا ہے۔ یہ کرنے والا اللہ ہے، یہ قبول اللہ نے کرنا ہے، یہ دیا اللہ نے ہے۔ بندے کے پاس جتنا بھی ہے وہ اس میں سے کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جائے گا۔ آپ کے کام وہی آئے گا جو آپ خرچ کریں گے۔ آپ کے پڑوس میں لوگ موجود ہیں، آپ کے شہر کے اندر لوگ موجود ہیں، آپ کسی کی افطاری کا وہ سامان دے دیتے ہیں، کسی کی سحری کا سامان کر دیتے ہیں، آپ کسی کے گھر میں راشن دے دیتے ہیں، آپ کسی کو عید کی خوشیوں کے اندر اس کے شامل ہو جاتے ہیں اور اس کو شریک کر لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس چیز کو اپنے خرچ کے اندر، اپنے مسائل کے اندر آپ نے ترجیح بنانی۔ دیگر بہت سارے معاملات ہمارے سارے سال چلتے رہتے ہیں، تو ہم نے اس ماہ مبارک کو بہترین موقع سمجھ کے ان سارے کاموں کو رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنی ترجیح بنا کے ہم نے بہترین نیت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان میں داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں میں کر دے۔ اللہ ہمیں صحت اور عافیت اور ایمان کے ساتھ ہمیں ماہ مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اللتبیہ کو قبیلہ ازد کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے زکوٰۃ وصول کریں. ابن اللتبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان سے زکوٰۃ کا مال لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے. آپ نے ان سے ان کی زکوٰۃ کا حساب مانگا. انہوں نے وہ سارا حساب آپ کے حوالے کیا اور ایک چیز کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے، یہ میرا تحفہ ہے، یہ آپ کا مال ہے جو آپ نے مجھے لینے کے لیے بھیجا تھا، یہ آپ کے لیے ہے، یہ میرا ہدیہ مجھے دیا گیا تحفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا کہ تو اپنے باپ کے یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہا کہ تیرا تحفہ تیرے پاس آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے کہا کہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے. میں ان کو کسی علاقے میں عامل بنا کے روانہ کرتا ہوں اور وہ وہاں سے مال لے کے آتے ہیں اور مجھے آ کے کہتے ہیں کہ یہ مال آپ کا ہے، یہ مال میرا ہے. جس چیز میں آپ کا حق نہیں ہے اس چیز کو آپ لے رہے ہیں تو وہ گویا آپ جہنم کا ٹکڑا لے رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے صحابہ کو اس حوالے سے مزید نصیحتیں کی. آج کل ہم سن رہے ہیں توشہ خانہ کا لفظ. ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو ریاست کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جو تحائف کے نام پہ ملی ہیں. اب وہ چیزیں رول بنا کے یا رول کے بغیر اپنے گھروں میں لے جانا کسی طور درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، آپ کا حق ہی نہیں ہے. ایک وہ طبقہ جو مراعات میں پہلے ہی ملک کو کھا جانے کا سبب بن رہا ہے اور دوسری طرف ایک غریب عوام ہے جن کے پاس ان کی ضرورت کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ مال اس کو بیچا جائے، اس کی قیمت لگوائی جائے، تو آپ صرف اسی صاحب اقتدار طبقے کو اس میں شامل کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کی اوپن بولی لگوا لیں، عوام کو بھی اس میں شامل کریں، عام بندہ بھی اس میں شریک ہو سکے. جو بندہ بولی جیت جائے وہ اس مال کو لے لے. اگر آپ کے پاس اور اس کا کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ سب لوگوں کو اس میں شامل کریں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں موجود یہ حدیث ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کے لیے انتہائی الارمنگ ہے. آپ کو جہاں سے جو بھی تحفہ ملتا ہے وہ ریاست کا ہے، وہ حکومت کا ہے، وہ عوام کا ہے، وہ لوگوں کا ہے. آپ کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. آپ گئے تھے، اپنی ذمہ داری پوری آپ نے کی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری تھی. آپ کو قوم نے، حکومت نے اس کی تنخواہ ادا کی ہے. آپ کا کرایہ اور آپ کا سارا خرچہ وہ عوام نے اٹھایا ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی. میرے محترم بھائیوں، آج کل ہم سوشل میڈیا میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیڈر نے اتنا دے دیا یہ ٹھیک ہے، اس نے اتنا دے دیا وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں اس نے اتنا کر دیا وہ غلط ہے، ہمارے لیڈر نے یہ کیا ہمارا وہ صحیح ہے. یہ بحث نہیں ہونی چاہیے. بحث یہ ہونی چاہیے کہ جس بندے نے جتنا لیا اور اس کی جتنی مالیت تھی سب لوگوں کو یہ پابند کرنا چاہیے کہ وہ اتنا پیسہ خزانے کے اندر جمع کروائیں
اور اینڈ ایسے پابندی ہو کہ کوئی بندہ کسی تحفے کو اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ اگر ہم اس راستے کی طرف آ جائیں جو راستہ ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے، تو ہمارے معاملات وہ درست ہو سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں، اور ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس دین سے منہ موڑیں گے، اس دین سے کنارہ کریں گے اور اس دین کو پس پش ڈالیں گے، میرے محترم بھائیوں، مسائل وہ حل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔